أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 کی تلاوت ہوئی ہے. پہلے میں ان آیتوں کا مفہوم عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، یعنی ان کا مقصد بس دنیا ہے، دنیا میں نام کما لو، دنیا میں عزت بنا لو، اور ہر چیز میں وہ دنیا کی مفاد کو تلاش کرتے ہیں. آخرت ان کی پیش نظر نہیں ہوتی، بس دنیا ہی ان کی پیش نظر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں ہم بھی ویسا کرتے ہیں کہ دنیا میں جو انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہوتا ہے تو دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے تو ہم دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے لیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے. مثلا کوئی آدمی صاحب ایمان ہو، اہل ایمان ہو، اور وہ کوئی نیک کام اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں مالدار مشہور ہوں گا، لوگوں میں میری سخاوت کا چرچا ہوگا، یہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، یہ لوگ مجھے بڑا پڑھا لکھا کہیں گے. تو لوگوں کی واہ واہ کے خاطر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم لوگوں کی واہ واہ اور لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف کو جاری کر دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے. دنیا کے مفاد کو چاہا مل گیا، لیکن آخرت میں اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، سوائے آگ کے. آخرت تو اس کے لیے ہے، اور آخرت میں بدلہ جنت کی شکل میں اس کے لیے ہے جو نیک کام کرتا ہو اور مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اللہ کی نظر میں اچھا ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دیں. مجھے لوگوں سے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو تو آخرت میں بہت سارا بدلہ دیں گے، اپنی رضا دیں گے، جنت دیں گے، جہنم سے بچائیں گے، پریشانیوں کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. دنیا بھی اچھی کریں گے، آخرت بھی اچھی کریں گے. لیکن جس کا مقصد، جس کی زندگی، جس کی نیت، جس کا ارادہ
بس یہ ہو کہ بس دنیا میں میرا نام روشن ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جاؤں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، سب مجھے بڑا اچھا سمجھیں، اور آخرت کی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے۔ اور اگر اس نے کوئی نیکی کی بھی ہوگی دنیا میں تو اس نیکی کا بدلہ اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے، مال کی شکل میں، صحت کی شکل میں، لیکن آخرت میں اس کو اس نیکی پر کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ ایک مشہور حدیث میں واقع موجود ہے کہ دو شخصوں کا انتقال ہو رہا تھا، ایک کافر تھا اور ایک ایمان والا تھا۔ ایمان والے کی دل میں خواہش پیدا ہوئی مرتے وقت کچھ کھانے کی، اس کی وہ خواہش پوری نہیں کی گئی، وہ بغیر پوری کیے مر گیا۔ اور کافر کے دل میں خواہش پوری ہوئی کسی اچھی چیز کی کھانے کی، وہ خواہش اس کی پوری کر دی گئی۔ تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ یہ کیا ہے؟ وہ آپ کا نیک بندہ تھا، اس کی خواہش تو آپ نے پوری کی نہیں، وہ تو اسی طرح مر گیا، اپنی خواہش دل میں لیے مرا۔ اور کافر جو آپ کا نافرمان تھا، اس کی خواہش کو آپ نے پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایمان والا جو تھا اس کے ذمے ایک گناہ تھا، اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اس کا دل ٹوٹا، ہم نے اس گناہ کو معاف کر دیا، اب ہمارے پاس پاک صاف ہو کر آیا ہے، اس کو ہم آخرت میں بہت کچھ دیں گے۔ اور جو کافر تھا اس نے دنیا میں ایک نیکی کی تھی، اور ہم نہیں چاہتا کہ ہم کافر کو آخرت میں کوئی بدلہ دیں، تو ہم نے اس نیکی کا بدلہ اس کی دنیا کی خواہش پوری کر دی، دنیا میں دے دیا، آخرت میں آئے گا تو جوتے کھائے گا۔ تو کافر کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ لیکن ایمان والے بھی وہ جن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، میرے اس عمل پر بدلہ مجھے اللہ دیں، مجھے دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے، تو پھر تو اس کو بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر اس نے نیت یہ کر لی کہ دنیا میں بھی مجھے واہ واہ ملے، لوگوں کی نظروں میں اچھا دکھوں، تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 15 اور 16 کا میں نے آپ کو مفہوم سمجھایا ہے۔ آیت نمبر 17 میں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک وہ آدمی جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت پر عمل کرتا ہے، قرآن پر، اور قرآن بھی وہ کہ قرآن خود اپنی حقانیت کا اعلان کرتا ہے، قرآن خود اپنی حقانیت کا اعلان کرتا ہے، اور قرآن کی حقانیت اور سچائی کا اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی موجود تھا۔ تو جو شخص قرآن پر ایمان لاتا ہو، قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا، قرآن کا انکار کرتا ہے؟ یہ آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو قرآن کا انکار کرتا ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے یہ تو صاحب ایمان ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو افمن کان علی بینۃ من ربی، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ ایک شخص قرآن کی ہدایت پر چل رہا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکامات پر چل رہا ہے، یہ تو صاحب ایمان ہے، اور ایک وہ شخص جو کفر اختیار کر رہا ہے، فالنار موعدہ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، نیک اور برے کو برابر نہ کرو۔ جیسے روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے، ٹھنڈے اور گرم میں فرق ہے، دن اور رات میں فرق ہے، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے میں اور کافر میں بھی فرق ہے، ان کو برابر نہ کرو۔ یہ نہ دیکھو ایمان والا بھی کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے، یہ نہ دیکھو ایمان والا بھی سوتا ہے کافر بھی سوتا ہے، یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ایمان والا قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کافر قرآن کا انکار کرتا ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 17۔
آیت نمبر 18 میں اللہ فرما رہے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ باندھتا ہے۔ اور کل یہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو فرشتے اس کے بارے میں کہیں گے کہ اے اللہ یہی وہ ہے جو آپ کے اوپر جھوٹی باتیں لگاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے بتوں کی عبادت کرو؟ اللہ نے کب فرمایا ہے کہ بت میرے شریک ہیں؟ یہ خواہ اللہ کے ساتھ کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، بت ہماری اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ کافروں کا یہی عقیدہ تھا، کافروں کا یہی عقیدہ تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں، ایسے ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ آیت نمبر 18 تک کا میں نے مفہوم سمجھایا، اب ان کا ترجمہ دیکھیے گا۔ من کان یرید الحیات الدنیا، کہ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، یرید مانے ارادہ کرنا یعنی چاہنا، حیات الدنیا، حیا مانے زندگی، دنیا مانے جو لوگ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، بس دنیا کی زندگی ان کا مقصد ہے، وزینتہا، اور دنیا کی زندگی کی زینت، زینت زیب و زینت، آرائش و آسائش و آرام و راحت، بس چاہتے ہیں دنیا میں ہمیں نام مل جائے، دنیا کے میں لوگوں کی زبانوں پر ہمارا نام آ جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نوفی الیہم، نوفی مانے پورا پورا، نوفی مانے پورا پورا، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، انہوں نے دنیا میں جو کام کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ ہم دنیا میں دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، لا یبخسون مانے کوئی کمی نہیں کریں گے، یعنی دنیا میں کی بھی ان کی نیکیاں، اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہوگا اس لیے کہ دنیا میں ہم مالدار کہلائیں، بہادر کہلائیں، پہلوان کہلائیں، اچھے کہلائیں، سب مل جائے گا دنیا میں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا۔ اس حدیث سے آپ کو یہ آیت اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سخی کو پیش کیا جائے گا، مالدار کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے مال کیوں خرچ کیا تھا؟ تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ تو لوگ تجھے مالدار کہیں، سخی کہیں، چنانچہ تو نے جو چاہا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، چل جہنم میں جا، آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی اتنی سخاوت، مالداری، خرچ کرنا اتنا بڑا عمل تھا، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ملا، جہنم ملی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مجاہد پیش کیا جائے گا جو جہاد کرتا ہوا شہید ہوا۔ اللہ فرمائیں گے تو جہاد اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں گے بڑا بہادر تھا، تو لوگوں نے تجھے کہہ دیا دنیا میں بہادر تھا، تو نے سن لی اپنی تعریف، چل جہنم میں جا۔ اسی طرح ایک عالم دین کو پیش کیا جائے گا کہ جو لوگوں کے سامنے دین بیان کرتا تھا اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں گے بہت علم والا ہے، بہت زیادہ معلومات ہے۔ اللہ فرمائیں گے لوگوں کی تعریف سن لی، خوش ہو گئے، جاؤ جہنم میں۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بیان کرنے لگے نا، بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیان کرنے سے پہلے 3 دفعہ بیہوش ہوئے، 3 دفعہ بیہوش ہوئے۔ صحابہ کی یہ حالت تھی۔ یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے نا، جو ہم نے اتنے آرام سے بیان کر دیا، آپ نے سن لی۔ صحابہ کی یہ شان تھی کہ ابو ہریرہ اس حدیث کو بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بیان کرنے سے پہلے 3 دفعہ بیہوش ہوئے، اس کے مضمون سے گھبرا رہے تھے کہ اتنا بڑا مالدار، سخاوت کرنے والا جہنمی، اتنا بڑا مجاہد، جہاد کرنے والا جہنمی، اتنا بڑا علم دین کی خدمت کرنے والا جہنمی، کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی؟ یرید الحیات الدنیا، یہی چیز تھی، یرید الحیات الدنیا، کہ دنیا کی واہ واہ چاہتے تھے، مل گئی دنیا میں واہ واہ۔ وہم فیہا لا یبخسون، اس واہ واہ میں کوئی کمی بھی نہیں ہوئی، یبخسون مانے اللہ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے لیس لہم نہیں ہے، فی الآخرہ آخرت میں کیا ہے؟ صرف آگ ہے۔
ابھی میں نے حدیث بیان کری، حدیث سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں تو نام مل گیا، آخرت میں کیا ہے؟ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ نار ہے، آگ ہے، آگ ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آخرت میں وہ آخرت میں بیکار ہو جائیں گے جو عمل کر رہے تھے۔ حبیط مانے بیکار، حبیط مانے بیکار، صنعوا جو کام کیا، دنیا میں جو کام انہوں نے لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا، آخرت میں کیا ہے؟ وہ بیکار ہے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کرتے رہے دنیا میں آخرت کے لحاظ سے وہ سب کیا ہے؟ کل عدم ہے، بیکار ہے، باطل ہے، اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی 1,00,000 رکعتیں پڑھے، 1,00,000 روپے خرچ کرے، ہر سال حج کرے، ہر سال عمرے کرے، لوگوں میں وہ خوب راشن تقسیم کرے، مقصد کیا ہو کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں گے، مالدار کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، آخرت کے لحاظ سے یہ سب بیکار ہے بھائی، تیری 100 رکعتیں بیکار ہیں، تیرے 50 حج بیکار ہیں، تیرے ہر سال کی عمریں بیکار ہیں، ہمارے پاس تجھے کچھ نہیں ملنا، دنیا میں لے لے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ، باطل مانے ہم کہتے ہیں نا اردو میں باطل، بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بیکار ہے، تو کتنا خطرہ ہے نا۔ کوئی آدمی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھے اللہ کے لیے، کوئی آدمی کھڑے ہو کر 200 رکعتیں پڑھے دنیا کے لیے، کون فائدہ مند ہے؟ اللہ کے یہاں کون سی رکعت قبول ہے؟ 200 والے پہ کچھ نہیں ملنا۔ سمجھ گئے اس آیت کو اچھی طریقے سے؟ تو بھائی ان 2 آیتوں سے کیا سیکھا ہے ویس بھائی؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کتنی خطرناک آیت ہے کہ اگر ہم نے بہت کچھ کیا اللہ کے لیے نہ کیا تو فائدہ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، تھوڑا سا عمل کیا اللہ کے لیے کیا تو بہت کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ 1 گٹلی کے برابر سونا خرچ کریں گے، اور آنے والے لوگ بعد میں میری امت کے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے، برابر نہیں کر سکیں گے، ثواب میں برابر نہیں۔ کیوں؟ میرے صحابہ 1 گٹلی جو سونا خرچ کریں گے اللہ کے لیے وہ اخلاص سے خرچ کریں گے، اور بعد میں آنے والی میری امت وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گی۔ کس لیے خرچ کرے گی؟ دکھاوے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی 1 گٹلی کے برابر ان کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ بڑی بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلاص کی بڑی طاقت ہے۔ اب آگے دیکھیں، افمن کان علی بینۃ من ربی، اگلی آیت وہی ہے کہ جو شخص قرآن کے مطابق چلتا ہو اور جو شخص قرآن کو چھوڑ کر چلتا ہو برابر ہوں گے، جو ایمان والی زندگی گزارتا ہو، جو کفر کی زندگی گزارتا ہو برابر ہوں گے، جو اللہ کو راضی کرتا ہو، جو اللہ کو ناراض کرتا ہو برابر ہوں گے۔ جس طرح میٹھا اور کھارا برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح ٹھنڈا اور گرم برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح گرمی اور سردی ایک نہیں ہو سکتی، جس طرح رات اور دن ایک نہیں ہو سکتا، اسی طرح نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان علی بینہ، بھلا بتاؤ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت پر ہو۔ بینہ مانے ہدایت، میرے رب بھی اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت پر ہو، اور وہ روشن ہدایت کیا ہے؟ قرآن پر قائم ہو، قرآن پر قائم ہو۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے۔ وَيَتْلُوهُ شاہد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت کا ثبوت خود قرآن میں ہے۔ شاہد مانے گواہ، قرآن خود اپنی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا اللہ کے کلام ہونے میں تو ایک صورت بنا کر دکھا دو، کل کے سبق میں بتایا تھا نا۔ تو وَيَتْلُوهُ شاہد کا مطلب کیا ہے کہ قرآن خود اپنی حقانیت پر گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ ایک
قرآن کی حقانیت کی دلیل۔ دوسری ومن قبلہ کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب میں بھی اس سے پہلے قرآن کے بارے میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ میں ایک قرآن اتاروں گا، وہ میری طرف سے ہوگا، اس کو جھوٹا نہیں جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ ساری آسمانی کتابوں میں قرآن کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے کہ میرا آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، اور میری آخری کتاب قرآن ہوگی، اس کو سچا جاننا۔ تو اللہ فرما رہے ومن قبلہ کتاب موسیٰ، قبلی معنی اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا تھی؟ تورات۔ وہ کیا تھی؟ امام و رحمہ۔ وہ کیا تھی؟ امام و رحمہ، یعنی وہ کتاب تورات جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے کیا تھی؟ اتباع۔ امام مانے اس کی اتباع کی جائے نا، امام کے پیچھے، اور رحمت تھی، باعث رحمت تھی، یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی اور باعث رحمت تھی۔ ومن یکفر بہ، اور ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے، ومن یکفر بہ من الاحزاب اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس قرآن کا انکار کرے، فالنار موعدہ، فالنار موعدہ، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، دوزخ اس کی وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ من، اس دوزخ کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں شک نہ کرو۔ فلا تک فی مریۃ من، اس قرآن کے بارے میں شک نہ کرو۔ انہ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ قرآن انہ الحق، حق ہے۔ فلا تک فی مریۃ من، اس کے بارے میں شک نہ کرو۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ فالنار موعدہ، قرآن کا انکار کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت بھی اچھی طرح سمجھ گئے؟ اگلی آیت دیکھیں، ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افتری، جو جھوٹ باندھے، علی اللہ کذبا، کذبا مانے جھوٹ، افترا مانے باندھنا، یعنی جھوٹ بنائے اللہ کے بارے میں۔ اور میں نے بتا دیا آپ کو کیا جھوٹ تھا۔ مشرکین کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ان بتوں کی عبادت کرو، یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے۔ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جب ان کی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، یعرضون مانے پیش ہوں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے، اشہاد مانے گواہی دینے والے اللہ سے کہیں گے، الذین کذبوا علی ربہم، یا اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں جھوٹ کہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آج کے درس میں ایک تو ہمیں اخلاص کا پتہ چلا، ایک تو ہمیں اخلاص کا پتہ چلا، دوسرا قرآن کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے کافروں کے ساتھ، اور تیسرا اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں اڑانا، لگانا، جو بات دین کا حصہ نہ ہو اس کا دین کا حصہ بنانا، اس کو دین سے جوڑنا، جو بات دین نہیں، دین کا حصہ نہیں، ایمان نہیں، ایمان کا حصہ نہیں، اس کو ایمان سے جوڑنا، اللہ کے بارے میں بتانا کہ ایسا ایسا، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.